موسم کو اہل عرب نے ربیع الاول کہہ دیا. سبحان اللہ. اور جب پھول وغیرہ اگ آئے, نکل آئے, ہریالی چھا گئی تو اس کو ربیع الاخر کہہ دیا. تو ربیع الاول اور ربیع الاخر ان دو مہینوں میں بہار کے موسم ہوتے تھے, اسی لیے اہل عرب نے اس کو ربیع الاول کہہ دیا. تو ربیع الاول بھی تو کسی انسان نے ہی رکھا ہوگا نا نام. تو اس مہینے کی جو عظمت اور بزرگی وہ رسول اللہ کی وجہ سے ہے, ورنہ ربیع الاول کیا اور ربیع الاخر کیا اور رمضان کیا اور شعبان کیا. جو بزرگی حاصل ہے وہ کس وجہ سے کہتے ہیں نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے. نسبت سے رمضان کو کیوں عظمت اور بزرگی مل گئی؟ کیونکہ رمضان میں بیٹا جھنڈا نیچے کر لو, اب لہرانے کا نہیں, اب سماعت کرنے کا ٹائم ہے. تو رمضان کو جو عظمت اور بزرگی حاصل ہے وہ قرآن کی وجہ سے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا وہ مبارک مہینہ جس میں اللہ کہہ رہا ہے میں نے قرآن کو نازل کیا. تو رمضان کو جو عظمت اور بزرگی حاصل ہے وہ قرآن کی وجہ سے, اور ربیع الاول کو جو عظمت اور بزرگی حاصل ہے وہ صاحب قرآن کی وجہ سے. سبحان اللہ. رمضان میں قرآن آیا, ربیع الاول میں صاحب قرآن آیا. تو جب صاحب قرآن نہ ہوتا تو پھر قرآن کہاں ہوتا؟ تو نہ زمین ہوتی, نہ آسمان ہوتا, نہ چاند ہوتے, نہ سورج ہوتا. گرز کی کائنات کا کوئی ذرہ بھی معرض وجود میں نہ آتا. نہ یہ کلیاں ہوتی, نہ پیڑ ہوتے, نہ چرند ہوتے, نہ پرند, نہ حیوانات, نہ نباتات, نہ جمادات, نہ انسان, نہ جنات, نہ 18,000 مخلوقات. غرض کی خود اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے, لولاک لما اظہرت الربوبیہ, حبیب آپ نہ ہوتے تو میں تو اپنے رب ہونے کو ظاہر بھی نہ کرتا. اللہ ظاہر ہی نہ کرتا اپنے آپ کو کہ میں اللہ ہوں. علامہ حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی پیارا شعر لکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ ویسے تو اللہ کو سب معلوم ہے کون جنتی تھا کون جہنمی, کس کو جنت میں جانا تھا کس کو جہنم میں جانا تھا. تو جس کو جہاں جانا تھا اللہ پاک اس کو وہیں سیٹ کر دیتا, تو دنیا میں بھیجا ہی کیوں بھائی؟ دنیا میں آئے, دنیا سے واپس پھر جائیں گے. اللہ پاک نے فرمایا کہ تم موت کے مرحلے میں تھے, ہم نے تمہیں زندگی دی. کون سی وہ آیت کریمہ تیسرے پارے کی, وہ تیسرے رکوع کی پہلے پارے کی, کہ فَأَحْيَاكُمْ, تم کو ہم نے زندگی دی. کہاں زندگی دی؟ ماں کے شکم میں. ہاں, کَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ, اللہ پاک فرماتا ہے تم میری ذات کا انکار کیسے کر سکتے ہو. کَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ, تم میری ذات کا کیسے انکار کر سکتے ہو. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا, تم تو موت کے مرحلے میں تھے. ہمارے باپ کا ایک نطفہ, ایک قطرہ پانی تو نہ ہمارا وجود ہے. تو جب وہ قطرہ تھا تو موت کے مرحلے میں تھا وہ. اسی کو اللہ نے کہا تو تم ہو کیا؟ یہ اکڑ, یہ دھکڑ, یہ پاور, یہ پیسہ, یہ حسن و جمال, یہ خاندان, یہ پریوار, یہ پاور کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے حیثیت بتا دی انسان کی, اے ابن آدم تو مجھے میرا انکار کیسے کر سکتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا کیف تکفرون باللہ, تم میری ذات کا کیسے انکار کر سکتے ہو. وکنتم امواتا, تم تو موت کے مرحلے میں تھے. فاحیاکم, ہم نے اسے زندگی بخشی. تو زندگی کیسے بخشی اللہ نے؟ جب وہ ہمارے باپ کا نطفہ ہماری ماں کے رحم میں گیا اور قرار پایا تو 4 مہینے کی مدت میں وہ خون کا لدڑا اور ہڈی باڈی سٹرکچر تیار ہوا. اور جب اللہ نے اس میں روح ڈالی ماں کے شکم میں تو اللہ نے قرآن میں اس کو فرمایا فاحیاکم, ہم نے تمہیں زندگی دی تھی. تو زندگی دنیا میں نہیں دی, اللہ نے زندگی دے دی ماں کے شکم میں, ہم وہیں زندہ ہو گئے. جب ہم 4 مہینے کے اپنے ماں کے شکم میں ہوئے وہیں زندگی اللہ نے بخشی. اس کی تفسیر جب پڑھیں گے اس آیت کی تو اللہ نے فرمایا فاحیاکم, ہم نے تمہیں زندگی دے دی. کہاں؟ ماں کے شکم میں. اور پھر ہم جب ماں کے کوکھ سے پیدا ہو گئے اور دنیا میں آ گئے بظاہر, اور جو بھی اللہ نے ہمارا مقدر کیا ہے 60 70 80 سال جئیں گے, پھر موت آئے گی. تو اللہ نے کہا کہ ثم یمیتکم, پھر ہم تمہیں موت دے دیں گے, پھر تمہیں ہم موت دے دیں گے. ثم یحییکم, اور مر جاتے ہیں ہم, قبر میں چلے جاتے ہیں. پھر قیامت کے دن ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا.
ہے نا. والبعث بعد الموت، جب دولہا بنتے ہیں نا تو اسٹیج پر جب امام مفصل قاری صاحب پڑھاتے ہیں، قاضی صاحب تو یہ بھی پڑھاتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. یہاں تک ہو گیا. اب جو آگے پڑھاتے ہیں نا والبعث بعد الموت، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ہم مسلمانوں کا ایمان موت پر بھی ہے اور مرنے کے بعد زندہ اٹھنے پر بھی ہے. ہم مریں گے بھی اور زندہ بھی کیے جائیں گے، کیونکہ اللہ نے فرمایا قرآن میں ثم یحییکم، ہم تمہیں پھر دوبارہ زندہ کریں گے. اور ثم الیہ ترجعون، قرآن کہتا ہے پھر تم اللہ کی بارگاہ میں لوٹائے جاؤ گے. تو اے اللہ، جب تجھے معلوم تھا ہم پیدا ہوں گے، دنیا میں رہیں گے، پھر مر کے جائیں گے، پھر زندہ تو کرے گا، پھر حساب کتاب کرے گا. جو جنتی ہوں گے جنت میں جائیں گے، جو جہنمی ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے. اے اللہ تیری ذات علیم و خبیر ہے، تجھے سب چیز کا علم ہے، تو دنیا میں بھیجا ہی کیوں تھا؟ وہی فائنل کر دیتا. اللہ پاک اپنے علم قدرت سے جانتا ہے کون جنتی اور کون جہنمی ہے، تو پھر یہ مہلت کیوں؟ جو جنتی تھا جنت میں رہتا، جو جہنمی تھا، اللہ نے اگر انسان کو بنایا ہی تھا وہی جنت اور جہنم وہی فکس کر دیتا. اللہ کو تو علم ہے نا یہ فلاں کیا کرے گا، فلاں کیا کرے گا، فلاں کیا کرے گا. لیکن سنے علامہ حسن رضا خان سمجھاتے کتنا پیارا ہے. فرماتے ہیں یہ سارا جو کچھ اللہ نے دنیا کی بھیڑ میں ہمیں بھیجا ہے نا، یہ سب یہ چنی و چنا تمہارے لیے، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، آئے ہم یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں کا تمہارے لیے. دنیا جو کچھ ہے رسول اللہ بس تمہارے لیے ہے. یہ چاند، یہ سورج، یہ حجر، یہ شجر، یہ نباتات، جماعتات، حیوانات، غرض کی ساری مخلوقات، ہمارے باپ دادا، ہماری اولاد، ہمارا حسن و جمال، سب کچھ، ہمارا اختیار، ہمارا پاور، سب کچھ رسول اللہ واسطے ہے. علامہ حسن رضا خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اب سنیے شعر میں کیا فرماتے ہیں. علامہ حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ یہ اعلیٰ حضرت کے بھائی جان ہیں، لکھتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کی، یعنی جو قیامت سجائی جائے گی، تو جب اللہ کو سب پتا تھا تو قیامت میں پھر امتحان کیسا؟ تو علامہ حسن رضا خان فرماتے ہیں فقط صرف اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کی، یعنی قیامت جو سجائی جائے گی اس کا صرف وجہ اتنی سی ہے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کی کہ کسی کی شان محبوبی دکھائی جانی ہے. یعنی رسول اللہ کے شان دیکھو گے تم وہاں، اے کس شہنشاہ والا کی آمد ہے، مرحبا. اے وہ ایک شعر اس میں یہ بھی نا، سارے رسول نے کہا اذهبوا الی غیری. قیامت کے دن جو حالات ہوں گے نا بہت ہی عجیب و غریب ہوں گے، کسی کے اندر ہمت نہیں ہوگی. اللہ اپنی کرسی پر جلوہ افروز ہوگا، جو اس کی شان ہے اللہ کی، اور ایسی اس قدرت کی کرسی پر جلوہ افروز ہوگا، اور رسول اور اللہ ایسے جلال میں ہوگا کہ اس وقت کسی کے اندر ہمت نہ ہوگی کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی شفاعت کر سکے، کسی کی کوئی اپنے لب کھول سکے، کوئی جرت کر سکے اللہ کے حضور. اللہ جلال میں ہوگا قیامت کے دن. لیکن جانتے ہیں میرے آقا فرماتے میں اپنے رب کو ایسا سجدہ کروں گا، ایسا سجدہ کروں گا کہ میرا رب فرمائے گا اے محمد اپنا سر اٹھائیے، قسم ہے مجھے اپنے عزت و جلال کی، آج آپ جس کی شفاعت کریں گے اس کی شفاعت قبول کی جائے گی. حضور فرماتے ہیں اللہ مجھے مقام محمود عطا کرے گا، اور سب سے پہلا شافع میدان محشر کا میں ہوں گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر کی بھیڑ میں سارے پیغمبر، سب سے پہلے لوگ کس کے پاس جائیں گے معلوم ہے شفاعت کے لیے؟ سب سے پہلے جائیں گے حضرت جناب آدم کے پاس، کہیں گے اے ابو البشر، اے تمام انسانوں کے باپ. دیکھیں اس دنیا میں جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں وہ چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، سب جناب آدم کی ہی اولاد ہیں، ٹھیک ہے؟ اب سب حضرت آدم علیہ السلام سب کے باپ ہیں. تمام لوگ حضرت آدم کے پاس پہنچیں گے، کہیں گے اے ابو البشر، اے انسانوں کے باپ، آپ اللہ کے خلیفہ بھی ہیں، آپ اللہ کے پہلے نبی بھی ہیں، اور آپ جو ہے نا، آپ جو ہے تمام انسانوں کے باپ ہیں، آپ شفاعت کریے نا ہماری. تو آدم علیہ السلام کہیں گے کسی غیر کے پاس جاؤ، اذهبوا الی غیری، کسی غیر کے پاس جاؤ. بلکہ اشارہ ہوگا کہ حضرت موسیٰ کے پاس جاؤ.
یا حضرت ابراہیم کے پاس جاؤ، یا حضرت نوح کے پاس جاؤ. ایسے ایک ایک کر کے تمام پیغمبر کے پاس لوگ جائیں گے، یہاں تک کہ لوگ حضرت موسیٰ کے پاس آئیں گے. حضرت موسیٰ بھی کہیں گے آج اللہ کی بارگاہ میں اتنی جرت نہیں میری کہ میں لب کھول سکوں، لہٰذا حضرت عیسیٰ کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے کلمہ ہیں اور اللہ کے قریب ہیں. تو جناب عیسیٰ کے پاس بھی لوگ آئیں گے، جناب عیسیٰ بھی کہیں گے آج اللہ جلال میں ہے، کسی کے اندر جرت نہیں ہے کوئی لپشائی کر سکے، لہٰذا اے لوگوں ادھر ادھر کیوں پھرتے ہو، اس ذات کی بارگاہ میں کیوں نہیں حاضری دیتے جس کو اللہ نے شافع محشر بنایا ہے. وہ شافع محشر کون ہے؟ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. جب قوم ان کے پاس آئے گی، کہے گی اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان، آپ شافع محشر ہیں، ہماری شفاعت فرمائیں. آقا فرمائیں گے انا لہا، آؤ چلے آؤ، میں ہی شافع محشر ہوں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا سجدہ کریں گے اللہ کو اور اللہ راضی ہوگا اور اللہ کہے گا محبوب قسم ہے مجھے اپنے عزت و جلال کی، اب اپنا سر اٹھائیے اور شفاعت شروع کیجئے. آج آپ جس کی شفاعت کریں گے ہم اس کی شفاعت کو، آپ کی شفاعت کو قبول کریں گے اس کے حق میں. جب حضور اسٹارٹ کریں گے نا تو پھر جناب ابراہیم بھی شروع ہوں گے، حضرت موسیٰ بھی شروع ہوں گے، حضرت عیسیٰ بھی شروع ہوں گے، تمام پیغمبر بھی شروع ہوں گے، صحابہ تابعین بھی شروع ہوں گے، ائمہ مجتہدین بھی شروع ہوں گے، اولیاء کاملین بھی شروع ہوں گے، صوفیہ کی جماعت بھی شروع ہوگی، حتیٰ کہ حاجی بھی کھڑا ہو جائے گا. حاجی کے بارے میں سنا، حاجی جو حج کرتا ہے، اس حاجی کو ہلکے میں نہ لینا. حاجی کا جو مقام حدیث میں بیان کیا گیا ہے سن لو. فرمایا گیا ایک حاجی 400 لوگوں کی شفاعت کرے گا. کتنے لوگوں کی؟ 400 لوگوں کی شفاعت کرے گا. اب بتائیں کتنا مقام اللہ پاک نے حاجی کو عطا فرمایا ہے. اے حاجیوں تمہیں مبارک ہو، میدان محشر میں جہاں انبیاء کی جماعت شفاعت کر رہی ہوگی اور صحابہ و تابعین اولیاء اللہ اور بزرگان دین کی جماعت شفاعت کر رہی ہوگی، وہاں ان حجاج کرام کی جماعت بھی کھڑی ہو جائے گی اور یہ بھی شفاعت کریں گے اپنے خاندان والوں کی، اپنے محلے والوں کی اور اپنے قریبیوں کی. یہ شفاعت کریں گے. کیسا مقام دیا ہے. سنو، یہ تو حاجی تھا، نمازی بھی شفاعت کرے گا، نمازی بھی شفاعت کرے گا. اے نمازیوں تمہیں مبارک ہو، تم بھی اپنے گھر والوں اور خاندان والوں کی، محلے والوں کی آپ بھی شفاعت کریں گے. تو نمازی کو بھی اختیار دیا جائے گا، وہ بھی شفاعت کرائے گا. لیکن حاجی اور آج کا نمازی اپنے اوپر غور کرے کہ کس طرح کا وہ حاجی ہے. میں نے کہتے ہوئے لوگوں کو سنا میں حاجی ہے، بڑا پاجی ہے، بڑی گالیاں بکتا ہے، ارے بڑا نمبری آدمی یار یہ حاجی، بہت جھوٹ بولتا ہے، حج کرایا پتہ نہیں کس طرح کا اس کا حج ہے. حج بھی کرتا ہے، حاجی بھی کہلاتا اپنے آپ کو، اور جھوٹ بھی بولتا ہے، جھوٹی قسمیں بھی کھاتا ہے، نمازیں بھی نہیں پڑھتا، گالیاں بھی بکتا ہے، پڑوسیوں سے لڑتا بھی ہے. یاد رکھو. اب دوسری حدیث سنا دیں. حدیث ایک دوسری حدیث میں آیا کہ جس حج سے حاجی بدلے نا تو اس کو جان لینا چاہیے اس کے حج کو اللہ نے مردود کر دیا. اے حاجی ڈر جا، اگر حاجی کرنے کے بعد تبدیلی نہ آئے تیرے اندر، بے داڑھی والا تھا داڑھی نہیں آئی، بے نمازی تھا حج سے پہلے اب نمازی نہ بن سکا، پہلے گالیاں بکتا تھا گالیاں نہ چھوڑ سکا، پہلے پڑوسیوں کو ستاتا تھا اس کو نہ چھوڑ سکا، اب متبع شریعت نہ ہو سکا، شریعت سنت کا پابند نہ ہو سکا، تو اسے ڈر جانا چاہیے کہ اس کا حج اللہ نے قبول کیا بھی ہے یا رد کر کے اس کے منہ پہ مار دیا ہے. اب بعض لوگ کہیں گے ارے مولانا تم کیسے کہہ سکتے ہو، تم کون سی کتاب پڑھ لی ہو، تمہیں سے کون سا قیامت کا علم ہو گیا کہ اللہ نے قبول کیا کہ نہیں کیا. ہاں ہمارے پاس دلیل ہے، ہم نے کتابیں پڑھی ہیں، ہم بتاتے ہیں قبول کیسے ہوتا ہے اور قبول نہیں ہوتا ہے. حدیث میں ہم نے پڑھا ہے کہ جب حاجی حج کرے اور اس کے اندر تبدیلی نہ آئے تو اس کو ڈر جانا چاہیے کہ ایسا تو نہیں کہ اللہ نے اس کی حج کو مردود کر دیا. جو نمازی نماز پڑھے اور پھر بھی برائیاں نہ چھوڑے، گالیاں نہ چھوڑے، سٹے بازیاں نہ چھوڑے، ماں باپ کو ستانا نہ چھوڑے، پڑوسیوں کو ستانا نہ چھوڑے، بے ایمانیاں کرے، گالیاں بکے، لڑائی جھگڑے کرے اور نمازی بھی ہو تو اس نمازی کو ڈر جانا چاہیے میری نماز ہو بھی رہی ہے یہ اللہ نے مردود کر دیا. جی جناب سنو قرآن کیا فرماتا ہے اللہ پاک. وما اللہ پاک فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. قرآن فرماتا ہے بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے.
قرآن تو کہہ رہا ہے کہ نماز منع کر دیتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے. میں ابھی آپ کو بتاؤں ایک شہر کا واقعہ ہے, بڑا سا گڈھا, ہر نماز باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ, لیکن سٹہ نمبر 1 چلاتا ہے بندہ. میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں, ایسے بھی لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں. بڑا سا گڈھا بھی دکھے گا, 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھے گا. ہماری آپ کی جماعت تو چھوٹ جائے گی, اس کی جماعت نہیں چھوٹے گی. وہ اذان سے پہلے مسجد میں آ جائے گا, مسجد میں 4 ایسیاں بھی لگوا دے گا, محلے والے بڑی تعریف بھی کریں گے, ارے واہ جی جناب کتنا بڑھیا آدمی ہے, اس نے 4 مسجد میں ایسیاں لگا دی, نماز کا پابند ہے, بہت جو ہے پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے. لیکن جناب اس کا پیسہ بھی تو دیکھو. مال مفت دلے بے رحم مت بنو. آج تم مال مفت گٹک جاؤ. پہلے لوگ کسی کی دعوت بھی کھاتے تھے نا تو اس کا کاروبار پوچھتے تھے, تم میاں کرتے کیا ہو, بزرگان دین. آج تو ہمارا حال یہ, مال مفت دلے بے رحم, کھلاؤ چاہے جیسا ہو, پیسہ ہو چاہے جیسا ہو. تو یہی حال ہے کہ روحانیت مر گئی, نہ واعظ و نصیحت میں اثر رہا, نہ آج کیا بات ہے تقریر پہ تقریر, بیانات پہ بیانات. ہماری تبدیلیاں کیوں نہیں آتی ہمارے اندر؟ وجہ صرف یہ ہے, یا تو بولنے والا واعظین بھی کہیں مسٹیک ہے, یا تو سننے والے پر ہی اثر نہیں ہو رہا. دونوں طرف سے کہیں نہ کہیں کمی ہو رہی ہے. یا تو سننے والا صحیح نہیں, یا تو بولنے والا صحیح نہیں. ورنہ خدا کی قسم قرآن پڑھا جائے اور دل نہ بدلے, حدیثیں سنائی جائیں اور دل نہ بدلے, ہماری اصلاح نہ ہو, دو میں سے ایک بات ہے, یا تو سنانے والا ہی گڑبڑ ہے یا تو سننے والا گڑبڑ ہے. دو میں سے ایک بات ہے. اب میں آپ کو بتاؤں, رسول اللہ نے تبلیغ کیا, صاحب کے دلوں پہ اثر نہیں کیا. جنہوں نے حرام کھا رکھے تھے, جنہوں نے ایک دم کفر و شرک میں مستغرق تھے کہ نہیں ہم ہٹ درمی پہ اترے رہیں گے, ابو جہل, عتبہ, شیبہ اور ولید بن مغیرہ, ان لوگوں نے رسول اللہ کو گالیاں بھی بکی, معاذ اللہ توبہ. کوئی کسی نے جادوگر کہا, کسی نے کیا کہا, لیکن کسی نے کہا رسول اللہ آپ سچ کہتے ہیں, آپ بڑے حسین ہیں, تو اللہ نے انہیں صدیق اکبر بنا دیا. یا رسول اللہ آپ حق پر ہیں, انہیں فاروق اعظم بنا دیا. یا رسول اللہ آپ پر مال قربان ہے, اللہ نے انہیں عثمان غنی بنا دیا. یا رسول اللہ آپ پر میری جان قربان ہے, انہیں حیدر قرار مولا علی بنا دیا. سبحان اللہ. ہے کہ ایسے بھی ہیں کہ نہیں ہے؟ جنہوں نے ایکسیپٹیڈ کی کوالٹی تھی ان کے اندر, رسول اللہ کو ایکسیپٹ کر لیا, رسول اللہ کو مان لیا, ان کے دل بدل گئے. اور جنہوں نے نہیں مانا انہیں آج تک لوگ ابو جہل کہہ رہے ہیں, جاہلوں کا باپ ہے. ابو جہل کا نام ابو جہل نہیں تھا, ابو الحکم تھا, حکمتوں کا باپ. ابو جہل رسول اللہ نے کہہ دیا تو پوری دنیا آج اس کو جاہل کا باپ کہہ رہی ہے. آج آپ کو شاید پتا چلا ہوگا کہ ابو جہل کا نام ابو جہل نہیں تھا, ابو جہل کا نام ابو الحکم تھا. اور ابو جہل کس نے کہا تھا؟ جب اس نے حضور کو نہیں مانا نا تو حضور نے کہہ دیا ابو جہل, جاہلوں کا باپ. تو جب جاہلوں کا باپ رسول اللہ نے کہہ دیا تو پوری دنیا میں آج وہ جاہل کے باپ کے نام سے مشہور ہو گیا ہے نہیں. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا, نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے. اسی طرح سے حاجی کو حج کر لینے کے بعد اس کے اندر تبدیلی نہ ہے. میں دیکھتا ہوں بہت سارے ہمارے حاجی جاتے ہیں, حج کرنے جاتے بھی ہیں, اور اس کے بعد حج کر کے آتے ہیں, نمازی نہیں بن پاتے, داڑھی ایک مشت نہیں رکھ پاتے, متبع شریعت نہیں ہو پاتے. جو پہلے کرتے تھے بلکہ اس سے زیادہ ڈیفالٹر گیری کرنے لگ جاتے ہیں, فالٹ کرنے لگتے ہیں. بلکہ جیسے کہ سرٹیفکیٹ مل گیا, آپ چاہے جتنی برائیاں کرو تو حاجی ہو گئے ہم. جناب نہیں. اب میں آپ کو ایک اور روایت عرض کروں, لوگ گمان نہ کریں اپنی نماز پر اور اپنی عبادت پر اور اپنے حج پر. آپ کو لے چلتا ہوں میں ایسی بارگاہ میں, کون امیر المومنین جانشین رسول اللہ خلیفہ دوم, جن کے بارے میں ہمارے اور آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا لو کان بعد نبی لکان عمر بن الخطاب, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر بن خطاب ہوتے. یہ کس نے فرمایا؟ ہمارے اور آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہمارے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ اگر نبوت کا دروازہ بند نہیں ہوا ہوتا اور حضور کے بعد کوئی اور نبی بنایا جاتا تو کوئی اور نہیں ہوتا. حضور نے فرما دیا لو کان بعد نبی لکان عمر بن الخطاب, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے. مطلب یہ کہ کتنی عظمت اور بزرگی والے ہیں. حضرت عمر کے منہ سے جو زبان سے نکل جائے اللہ اس کو قرآن کی آیت بنا دے. جی جناب, 22 مقام قرآن میں ایسے ہیں جو جناب عمر نے کہا اللہ نے اس کو قرآن کی آیت بنا کر نازل فرمایا. ہے دنیا میں کسی کی ذات ایسی جو کہہ دے اللہ اس کی جملے کو قرآن کی آیت بنا دے؟ اللہ نے یہ بنایا, اللہ نے یہ مقام ہے. لیکن سنو,
اسی پاک دامن نیک پارسا شخصیت کا مقام سنو. عید کا دن ہے، امیر المومنین ہے، لوگ آپ کے گھر پہنچے. چلو آج عید کا دن ہے، امیر المومنین کے گھر عیدی مل کر کے آتے ہیں. لوگوں نے دستک دی کاشان خلافت پر، آپ کے گھر پر. جب آپ کے گھر پر دستک دی تو لوگ کیا دیکھ رہے ہیں کہ امیر المومنین رو رہے ہیں. اے اللہ میری خطائیں معاف کر دے. رب کریم جیسی تیری عبادت کا حق تھا رمضان میں، عمر تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا. اے میرے مالک، اے میرے خالق، تو عمر کو بخش دے اپنے کرم سے، میری خطائیں معاف کر دے. میں بڑا گنہگار ہوں، بڑی گریہ بزاری ہو رہی ہے. باہر سے آواز آئی، یا امیر المومنین آج تو عید کا دن ہے، یہ رونا کیسا؟ ادھر سے جواب کیا آتا ہے، رپلائی، ھذا یوم العید وھذا یوم الوعید. آج عید کا بھی دن ہے اور آج وعید کا بھی دن ہے. آج خوشیاں منانے کا بھی دن ہے، آج رونے کا بھی دن ہے. بلا شبہ عید اس کے لیے ہے جس کی روزہ نماز اللہ نے مقبول کر لی ہو، اور جس کی روزہ نماز اللہ نے مردود کر کے اس کے منہ پہ مار دیا ہو، اس کے لیے ھذا یوم الوعید. آج کا دن اس کے لیے وعید کا دن ہے، رونے کا دن ہے، غم کا دن ہے. پہاڑ اس پر ٹوٹ پڑے ہیں. تو کیا مطلب؟ یہ میں کس کی باتیں بتا رہا ہوں؟ ہمارے آپ کے دوسرے خلیفہ عمر فاروق اعظم کی شان ہے. نیکیوں کے سردار تھے. اتنی بڑی نیکی کی رسول اللہ کہہ رہے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے. آقا فرماتے ہیں میرا عمر جس راستے سے چلا جائے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے. کتنا بڑا مقام عمر فاروق اعظم کا. لیکن آپ ذرا دیکھیں کہ کہتے کہ اللہ عمر کو معاف کر دے، میں جیسی عبادت کا تیرا حق تھا عمر ادا نہیں کر سکا. اور ہم آج 4 دن کے نمازی ہوتے ہیں، ایک حج کر لیتے ہیں، پھولے نہیں سماتے. نہ جانے اب ہم سے بڑا تو نیک اور پارسا تو کوئی ہے ہی نہیں. مجھے حاجی نہ کہا جائے تو میرا موڈ خراب ہو جائے. میرے گھر کے باہر حاجی کی پلیٹ نہ لگے اور لوگ بغیر حاجی کے کارڈ یا کچھ بھیج دیں. امیں میاں ہم لوگ چندہ کرتے ہیں دعوت اسلامی کے لیے، دین کے کاموں مدرسوں کے لیے. اگر حاجی رسید پر نہ لکھو تو موڈ خراب ہو جاتا ہے. آج بولنے کا موقع ملا ہے تو بتا رہا ہوں. ہاں برا مت مانیے گا اگر کسی کے اندر یہ فیلنگ ہو. میں چوٹ مار رہا ہوں، اللہ کرے چوٹ لگ جائے اور ہماری اصلاح ہو جائے. اپنے منہ میاں مٹھو بننا اچھی بات نہیں ہے. مجھے حاجی کہو، مجھے فلاں کہو، مجھے فلاں کہو. بعض حضرات کو تو مولانا کہلانے کے بھی بڑا شوق ہوتا ہے. ہاں بات ہماری جماعت کی بھی تو ہم کہتے ہیں. اب کہیں گے جی جناب ہاں میں مولانا نہ کہا جائے. بہو مولانا تو چھوڑو، اگر مفتی ان کے نام کے ساتھ نہ لگایا جائے تو آسمان گرا دیں گے. ارے یہ پوسٹر صحیح نہیں ہے، شہر میں بوال کھڑا کر دیں گے، جلسہ نہیں کروانے دیں گے. جی جناب ہر جماعت میں تو برائی آ گئی ہے، وہ اہل علم ہو یا غیر عالم ہو، برائیاں سب کے اندر جا رہی ہیں. شیطان ہمارے ساتھ کھیل تو نہیں رہا. پیارے محترم اسلامی بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ حاجی کو جو مقام میدان محشر میں حاصل ہوگا وہ کون سا حاجی ہوگا؟ جو حج کر کے بدل جائے، جو گناہ اس کے پہاڑ کے برابر بھی ہوں گے اللہ معاف فرما دے گا. لیکن اب وہ سدھر جائے، اللہ کے گھر کا حج کر لیا، نیک بن جائے، شریعت و سنت کا پابند ہو جائے، اب وہ متبع شریعت ہو جائے، گناہ کے قریب نہ جائے، تو ایسے حاجی کو اور وہ نمازی جو پچھلا گناہ ہو گیا توبہ کر لے اور اپنی ساری نمازوں کی قضا ادا کرے اور نمازی سچا بن جائے، خدا کی قسم ایسا حاجی اور ایسا نمازی قیامت کے دن لوگوں کی شفاعت کریں گے. لیکن سب سے پہلے شافع محشر کون ہوگا؟ ہم محفل میلاد میں حاضر ہیں. میدان محشر میں شافع محشر شفاعت کا دولہا کوئی اگر ہوگا، کسی کے سر صحرا بندھے گا سب سے پہلے تو ہمارے آپ کے نبی ہوں گے. تبھی تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے فرمایا وہ کون سے شعر ہے؟ جن کے ماتھے ہاں جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا اس زمین سعادت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. میدان محشر میں شفاعت کا سہرا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سر باندھا جائے گا. تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، تو ہم سب کو چاہیے کہ ہمارے آقا شافع محشر ہے، بڑا مقام اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے. اللہ نے حضور کو اتنی بزرگی اور اتنا مقام، اتنا مرتبہ اور اتنا قرب عطا فرمایا ہے کہ اللہ نے خود فرما دیا نبی آپ نہ ہوتے تو میں اپنی ذات کو ہی ظاہر نہ کرتا. ایک اور پیاری حدیث سناتا ہوں، انشاءاللہ سن کر آپ کا دل باغ مدینہ ہو جائے گا. عمر فاروق اعظم ہی اس حدیث کے راوی ہیں. عمر فاروق اعظم ہی اس حدیث پاک کے راوی ہیں. عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ حدیث مروی نہیں ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے. فرماتے جناب آدم کو جب اللہ نے آسمان سے جنت سے اتارا
اور کہاں بھیجا؟ جب اس دنیا میں آ گئے تو اللہ نے ان کی بیوی کو ان سے جدا کر دیا. اللہ نے ان کی بیوی کو ان سے جدا کر دیا. جناب آدم حضرت لنکا کے پہاڑوں پر اور حضرت مائی حوا جدہ کے میدان میں اتاری گئیں. کتنی دوری رہی، میاں بیوی ایک زمانے تک دور رہے اور حضرت آدم 300 سال تک اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے رہے، لیکن مشیت الہی کی توبہ قبول نہ ہوئی. اور اللہ چاہتا تھا یہ کہ آدم ایسے توبہ کرتے رہے، اپنے آنسو بہاتے رہے. مشیت الہی تھا یہ، 300 سال تک توبہ کرتے رہے لیکن مشیت الہی توبہ قبول نہ ہوئی. اور ایک دن حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اس طرح دعا کی، یا ربی اسألک بحق محمد، اے اللہ تجھے محمد کا واسطہ دیتا ہوں میری خطا کو معاف کر دے. اللہ پاک کی طرف سے جواب آیا، کیف عرفت محمد، اے آدم تو نے محمد کو کیسے پہچانا؟ میں نے تو ابھی اسے پیدا بھی نہیں کیا ہے. حضرت آدم کہتے یا اللہ جب تو نے میرے جسم میں روح ڈالی تو میں نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. مولا میں نے جان لیا جس ہستی کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا کر لکھا ہے یقیناً یہ تیری بارگاہ کا مقرب ہوگا، اسی لیے میں نے اس ہستی کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کیا ہے. اے اللہ محمد کے واسطے میری خطا کو معاف کر دے. اللہ پاک کی طرف سے جواب آیا، آدم تو نے سچ کہا، لولا محمد ما خلقتک، آدم محمد نہ ہوتے تو میں تجھے پیدا بھی نہ کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میری اس بات کی تائید کریں گے آدم، میری اس بات کی تائید کریں گے آدم. معاف ہوتی ہے خطا آپ کے دروازے سے، معاف ہوتی ہے خطا آپ کے دروازے سے. اب سنیں اللہ پاک فرماتا ہے کہ آدم تو نے سچ کہا، لولا محمد ما خلقتک، آدم محمد نہ ہوتے نا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا. آدم علیہ السلام کو سمجھ میں آ گیا کہ اگر محمد نہ ہوتے تو اللہ کسی چیز کو پیدا نہ کرتا. جانتے کیا کہتے ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد ظاہر میں تو آپ میرے بیٹے ہو لیکن حقیقت میں آپ میرے باپ ہو. آپ نہ ہوتے تو میں کیا، اب پوری کائنات کا کوئی ذرہ بھی معرض وجود میں نہ آتا. جب اس حدیث قدسی پر بریلی کے تاجدار امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی نظر گئی، رضا کی قلم اٹھی اور کیا لکھا میرے اعلیٰ حضرت نے، ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں میری نخل، یہ صدا ان کی یاد میں ابو البشر کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے آدم علیہ السلام کی طرف سے قلم اٹھا کر کے کیا لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں میری نخل، یہ صدا ان کی یاد میں. کس کی یاد میں؟ رسول اللہ کی یاد میں. یہ صدا ان کی یاد میں ابو البشر کی ہے، آدم علیہ السلام کی ہے. کیا مطلب؟ نخل کیا ہے، پھول کیا ہے؟ یہ پھول نکلا ہے نا، یہ پھول کی خوبصورتی ہے، یہ پھول ہمیں اچھا لگتا ہے لیکن حقیقت میں اس پھول کا جو رشتہ ہے وہ جڑ سے ہے. جڑ مضبوط نہ ہو پھول کی کوئی خوبصورتی باقی نہیں رہے گی، یہ ہریالی باقی نہیں رہے گی. پتہ چلا تمام انبیاء پتوں کے مانند ہے، پھول کے مانند ہے، لیکن سب کی جڑ ہے وہ رسول اللہ ہے. اسی لیے آدم علیہ السلام نے فرمایا محمد ظاہر میں آپ میرے بیٹے ہو لیکن حقیقت میں آپ میرے باپ ہو. آپ نہ ہوتے اللہ کسی کو پیدا نہ کرتا. اعلیٰ حضرت کی منظر کشی کر دی، ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں میری نخل، یہ صدا ان کی یاد میں ابو البشر کی ہے. کیا مقام پایا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہی نہیں اے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، یہ تمام دونوں جہاں کی رونقیں، تمام تر رونقیں اسی جانے جہان رحمت عالمیان سید المرسلین شفیع المذنبین انیس الغریبین سراج السالکین کے قدموں کی دھول کا صدقہ ہے. وہ اعلیٰ حضرت دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جان
जहान की आका जाने है वो जहान की जाने है तो जहान है जाने है वो जहान की जाने है तो जहान है। तो अब आला हजरत ने समझा दिया कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, और जान है ये जहान की, और जान है तो जहान है, रसूलुल्लाह है तो सब कुछ है, वो जो न हो तो कुछ बाकी न रहेगा। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, जानते हैं कि जब कुफार मक्का ने ये कहा कि मोहम्मद आप ये कहते हो हम पर अजाब आ जाएगा, तो आप अपने रब से कह दो कि हम पर अजाब भेज दे। बहुत कमबख्त कौम थी कुफार मक्का जो है, इतना ज़्यादा किसी और नबी की कौम ने किसी नबी को नहीं सताया जितना कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया गया। हुजूर कहें अल्लाह है, वो कहते किधर है, हमें दिखता क्यों नहीं, ज़ाहिर क्यों नहीं होता, वो हमें बताता क्यों नहीं। हुजूर कहते हैं कि मेरे ज़रिए अल्लाह बताता है। कहा नहीं हम ये बीच का नहीं, अल्लाह आके ज़ाहिर करे हम पर। अच्छा चलो ठीक है, आप तो हमारी जमात से ना, आप तो हमारे ख़ानदान के बेटे में से हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो अब्दुल्ला बिन मोहम्मद हैं, आप तो अब्दुल मुत्तलिब की औलाद में से हैं, आप तो बनी हाशिम से हैं, आप तो एक हमारी तरह इंसान है ना। वो ये चाहते थे कि अल्लाह है तो अल्लाह हमारे पास किसी फरिश्ता को भेज दे। तो हुजूर बड़ी दलील कायम करते कि आज तक अल्लाह ने किसी और कौमों के पास आकर बताया मैं अल्लाह हूँ। हुजूर ने फरमाया कि किसी और कौम की तरफ फरिश्ते जाकर बताए कि ईमान ले आओ हम फरिश्ते अल्लाह के, या फरिश्तों ने अपना इजहार फरमाया। लेकिन ऐसी कमबख्त कौम मानती ही नहीं थी। जब हुजूर ने अजाब का डरा ना, तो कहने लगे हाँ हाँ अपने रब से कह दो हम पर अजाब डाल दे, हम पर अजाब डाल दे वो जैसा चाहे। तो जानते हैं हुजूर गमगीन होंगे कि मैं इनको समझाना चाहता हूँ और ये हठधर्मी पे उतरे हुए। जैसे आज हम लोग किसी को नेकी की दावत देते हैं, भैया ठीक है अपना कारोबार भी चलाओ, सब कुछ चलाओ, दुकान भी चलाओ, लेकिन 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करो, मेरे भाई पड़ोसी का ख्याल रखो, ईमानदारी के साथ मामला लेकर के चलो, आप हक और बातिल को समझने की कोशिश करो। नहीं अरे चलो मौलाना अपना काम करो, अरे भाई शादी ब्याह में गाजा बाजा ना करो, अल्लाह को ये नाराज करने वाला है। अरे चलो मौलाना खुशी के बाद सब चलता है, अपनी हठधर्मी पर उतर आते हैं। मौलाना चलो अपना रास्ता नापो, मौलाना किसी काम का नहीं, माज़अल्लाह तौबा, ऐसा नहीं है। यही मौलाना ही है जो तुम्हारा रिश्ते को अल्लाह से मजबूत करता है। मैं सही बता रहा हूँ, अगर कौम में आलिम न रहे ना, कौम गुमराह हो जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम सिर्फ 40 दिन अपनी कौम को छोड़े थे, शिर्क पर चली गई थी, हाँ जानवर को पूजने लग गई थी। मालूम है ना सबको, इतना तो मालूम ही होगा, हम तकरीर और बयानात में सुनते रहते हैं। कितने दिन मूसा अलैहिस्सलाम गए थे, सिर्फ 40 दिन छोड़ कर गए थे अपनी कौम को, और अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को अपना वज़ीर बना करके गए थे कि मेरी कौम का ख्याल रखना, मैं जा रहा हूँ अल्लाह पाक से तौरात शरीफ लेने के लिए। लेकिन तब भी एक नबी कौम में मौजूद था हारून अलैहिस्सलाम, उसके बावजूद शैतान ने गेम खेला और कौम ने जानवर की पूजा शुरू कर दी। सामरी का बछड़ा पड़ा है ना, ये कैसे हुआ था? ये उलमा यहाँ से भी इस्तेंबात करते हैं इस रिवायत से भी कि अगर आलिम कौम के अंदर न हो तो कौम न जाने क्या क्या चीज़ें पूजना शुरू कर दे। अल्लाह का बड़ा एहसान है, ऐसे नहीं रसूलुल्लाह ने कह दिया कि उलमा जो है, उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, मेरे आका ने फरमाया मेरी उम्मत के आलिम बनी इसराइल के नबियों की तरह होंगे। ये शान ये मकाम उलमा का जो रसूलुल्लाह ने बयान फरमाया है, उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, मेरी उम्मत का आलिम बनी इसराइल की नबी की तरह होगा। इसी हदीस पर तो गौस पाक ने मुर्दा जिंदा कर दिया। हाँ आपको पता होगा, गौस पाक कहते हैं जो जैसा मकाम रखता है वो वैसी तबलीग करता है, जो जैसा मकाम रखता है। हमारा लेवल बहुत थोड़ा सा है तो हम थोड़े से लोगों में तबलीग करते हैं, हम कम पढ़े लिखे लोगों में तबलीग करते हैं। आप अब ये नहीं कहिएगा कि भाई हम तो बहुत हाई एजुकेटेड लोग हैं, हमको कैसे मौलवी साहब ने कह दिया कम पढ़े लिखे लोग। जी जनाब, आप दीनी एतबार से उतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं जैसे कि बड़े बड़े मज़ाहिब के आलिम, पादरी और फादर ये लोग हुआ करते हैं, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते हैं।
تو ہمارا لیول چھوٹا ہے، ہم چھوٹے سی کھیر گلی کے محلے میں بیٹھ کر تقریر اور واعظ و نصیحت اور تبلیغ کر رہے ہیں، لیکن غوث پاک تو قطب عالم تھے نا، غوث زمانہ تھے نا، ان کی تبلیغ وہ جب پوری اللہ پاک نے ان کو قطب عالم بنایا ہوا تھا تو ان کی تبلیغ بھی ویسے ہی عالم پر ہوگی۔ جانتے ہیں غوث پاک کردستان، عراق کے ایک علاقہ کردستان تھا، کردستان کے مرکز میں گئے اور جانے کے بعد جی بہرحال میں اس واقعے کو بتا کر پھر ایک دو روایت انشاءاللہ بتا کر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں اس علاقے میں گئے اور وہاں کردستان میں بہت بڑا مرکز تھا یہودیوں کا، عیسائیوں کا، نصرانیوں کا، تو اس میں بہت بڑے بڑے عالم اور پادری تھے۔ تو غوث پاک نے کہا کہ بھائی دیکھو ہم تمہیں دعوت پیش کرتے ہیں اسلام کی، اسلام مذہب سچا ہے، اس کو قبول کر لو۔ تو کہنے لگے بڑے بڑے ان کے عالم آ گئے، پادری آ گئے، کہنے لگے عبد القادر تم ہمیں مذہب اسلام کی طرف بلاتے ہو، ہمارا پہلے تو آپ سے مقابلہ ہوگا، مناظرہ ہوگا۔ کہنے لگے ہاں بتاؤ کیا مناظرہ کرنا ہے؟ کیا آپ کے نبی کی ایک حدیث ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل ہے؟ تو غوث پاک نے اس کی تصدیق کی کہ ہاں یہ میرے نبی کی حدیث ہے۔ کہا آپ کے نبی نے یہ کہا ہے کہ میری امت کا عالم بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوگا۔ کہا ہاں حق ہے یہ فرمان۔ تو کہا بنی اسرائیل کے جو نبی ہوتے تھے وہ مردہ زندہ کرتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ کہا حضرت عیسیٰ نے مردہ زندہ کیا اللہ کے حکم سے، ہم آپ کے نبی کے فرمان کو جب صحیح مانیں گے کہ آپ بھی مردہ زندہ کر دیں۔ جو غوث پاک کے مردہ زندہ کرنے کا واقعہ سنتے نا، غوث پاک نے مردہ زندہ کیا تو یہی حدیث پر بحث چل رہی تھی۔ تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اس پادری سے کہا جلال بے کہ بتا تو کس مردے کو زندہ دیکھنا چاہتا ہے؟ ایک پرانے قبرستان میں لے گیا، پرانی قبر کی طرف اشارہ کہا اس مردے کو زندہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ غوث پاک اس قبر کے کنارے گئے، کہا قم باذن اللہ، اٹھ جا اللہ کے حکم سے۔ قبر شق ہوئی، مردہ نکلا اور اس نے سلام عرض کیا السلام علیکم، کیا قیامت قائم ہو گئی؟ تو غوث پاک نے فرمایا نہیں قیامت نہیں قائم ہوئی، اس پادری کے استفسار پر تمہیں زندہ کیا گیا ہے، مذہب اسلام کی حقانیت اس پر واضح کرنی تھی اس لیے تمہیں زندہ کیا گیا ہے۔ اب اس کو مذہب اسلام کی حقانیت کے بارے میں بتاؤ۔ وہ مرا ہوا آدمی کھڑا ہو کر کہتا ہے سنو میں جناب حضرت دانیال علیہ السلام کے زمانے کا ہوں، انہی کا امتی ہوں، انہی کے مذہب پر مجھے موت آئی اور تمام پیغمبر اسی مذہب کی طرف اشارہ کرتے رہے، یہی مذہب اسلام سچا مذہب ہے اور اسی پر سب لوگ گامزن رہو۔ اتنا کہنے کے بعد اس نے میرا کام پورا ہو گیا، کیا میں اب جا سکتا ہوں؟ غوث پاک نے فرمایا ہاں لیٹ جا تو۔ لیٹ گیا، دعا فرمائی، قبر برابر ہو گئی۔ جانتے ہیں یہ کرامت غوث پاک کی دیکھ کر کے وہ پادری غوث پاک کے قدموں پر گرا اور حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔ جب علاقے کا بڑا عالم مسلمان ہوا تو اس کی پوری قوم چند گھرانے چھوڑ کر سب حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ جانتے ہم تبلیغ کریں تو ایک کو نمازی نہ بنا پائیں اور میرے غوث پاک تبلیغ کریں تو پورا کا پورا علاقہ مسلمان ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آپ جانتے نا یہ علماء کی جو شان میں کہہ رہا تھا کہ عالم کی شان کیا ہوتی ہے، عالم اگر نہ رہے تو قوم نہ جانے پتھر پیڑ نہ جانے کیا کیا پوج ڈالے۔ اسی لیے میرے نبی نے ارشاد فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کا عالم بنی اسرائیل کے انبیاء کے مثل ہوگا۔ بہرحال اے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، میرے آقا کی بڑی شان ہے، آج ہم اپنے آقا کے میلاد کی محفل میں حاضر ہیں۔ ابھی آپ نے سنا نا کہ حضور نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو، اللہ نے یہاں تک کہ کہہ دیا لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ، حبیب آپ نہ ہوتے تو میں اپنے آپ کو ظاہر بھی نہ کرتا کہ میں رب ہوں۔ ایک اور حدیث بتا کر میں اپنی گفتگو کو ختم کروں۔ پیارے محترم اسلامی بھائی، بڑی پیاری حدیث پاک سنائیں گے آپ کو۔ اس حدیث کو امام بخاری کے استاد علامہ عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مسند میں اس حدیث کو نقل کیا۔ کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کی کلام ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے کوہ طور پر بلایا، اور اس حدیث کے راوی ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، یہ اس کے راوی ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے کوہ طور پر بلایا اور نواز دیا، توریت عطا فرما دی، شرف کلام بخشا، تو موسیٰ علیہ السلام اتنا خوش ہوئے، کہنے لگے اے اللہ جیسا مقام تو نے مجھے عطا کیا ہے، آج تک تو نے ایسا مقام کسی نبی کو آج تک عطا نہیں ہوا کہ تو نے مجھ سے کلام کیا۔ یاد رکھیے گا حضور کے بعد، حضور کے علاوہ اگر اللہ پاک نے براہ راست کسی سے کلام کیا ہے تو جانتے ہیں حضرت
موسیٰ علیہ السلام ہیں، اسی لیے ان کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ بہت خوش ہو گئے کہ اللہ نے مجھ سے کلام کیا، تو کہا اللہ جیسا تو نے مقام مجھے عطا کیا آج تک کسی نبی کو یہ مقام نہیں عطا ہوا، کیونکہ اللہ نے حضور سے کلام کیا شب معراج، اور موسیٰ علیہ السلام حضور سے پہلے آئے، تو ابھی تو حضور سے بعد میں معراج ہوگی نا، تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے یہ مقام کسی اور نبی کو نہیں حاصل ہوا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ پاک نے اپنے نبی کو بلا کر معراج کی رات میں دیدار بھی کرایا، کلام بھی کیا حضور سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ جیسا تو نے مجھے مقام عطا کیا آج تک ایسا مقام کسی نبی کو تو نے عطا نہیں کیا، تیرا بڑا کرم ہے مالک۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ جو تمہیں دیا گیا اسے لے لو اور اس پر میری شکر گزاری کرو، جو تمہیں میں نے دیا ہے اسے لے لو اور اس پر میری شکر گزاری کرو۔ وَمُتْ عَلَى تَوْحِيدٍ وَحَبِّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور زندگی کے آخری لمحات تک یعنی مرتے دم تک میرے محمد کی محبت پر رہنا۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ اے موسیٰ جو تمہیں دیا گیا اس پر لے لو، اس پر میری شکر گزاری کرو۔ وَمُتْ عَلَى تَوْحِيدٍ وَحُبِّ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اے موسیٰ جب تم مرنا یعنی جب تم زندگی کے آخری لمحات تمہارے آئے تو میری توحید پر رہنا اور محمد کی محبت پر رہنا۔ یہ کلام اللہ پاک فرما رہا ہے کوہ طور پر، کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے، کہ اے موسیٰ مرتے دم تک میری توحید پر رہنا اور محمد کی محبت پر رہنا۔ اب حضرت موسیٰ جناب موسیٰ کہتے ہیں اے اللہ کیا تیری توحید کے ساتھ محمد کی محبت شرط ہے؟ یعنی اللہ تیری توحید ایک چیز ہے، تیری توحید کے ساتھ کیا محمد کی محبت بھی شرط ہے؟ یہ سوال کس نے کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ یہ حدیث امام بخاری کے استاد حضرت علامہ عبد الرزاق نے اپنی مسند میں نقل کیا ہے، بڑی مضبوط حدیث ہے۔ اور حضرت موسیٰ کی طرف سے سوال ہوتا ہے اے اللہ کیا تیری توحید کے ساتھ محمد کی محبت شرط ہے؟ اب ادھر سے جو جواب آیا سنے دل باغ مدینہ ہوگا۔ اللہ پاک فرماتا ہے اے موسیٰ لولا محمد و امتہ، محمد اور اس کی امت نہ ہوتی موسیٰ لما خلقت الجنت ولا النار، نہ میں جنت پیدا کرتا نہ میں جہنم پیدا کرتا، ولا الشمس ولا القمر، اور نہ میں چاند پیدا کرتا نہ میں سورج پیدا کرتا، ولا اللیل ولا النہار، نہ میں رات پیدا کرتا نہ میں دن پیدا کرتا، ولا نبی مرسلا، نہ میں کسی نبی اور رسول کو پیدا کرتا، ولا ملک مقربا، نہ کسی مقرب فرشتہ کو پیدا کرتا، ولا ایاک، اور اے موسیٰ تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ آخر میں اللہ نے کیا فرمایا ولا ایاک، اور اے موسیٰ میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ کون نہ ہوتا؟ محمد نہ ہوتی اور اس کی امت نہ ہوتی۔ اللہ پاک کا کرم دیکھو، حضور کا تو مقام بڑا بلند ہے، حضور کے صدقے میں اس امت کا بھی مقام بلند ہے۔ اللہ پاک نے کہا لولا محمد و امتہ، محمد اور اس کی امت نہ ہوتی تو نہ چاند ہوتے نہ سورج، نہ دن ہوتے نہ رات، نہ زمین ہوتی نہ آسمان، نہ نبی ہوتے نہ رسول، نہ کوئی مقرب فرشتہ ہوتا، ولا ایاک، اور موسیٰ میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ اسی کے بعد اللہ پاک نے فرمایا لولاک لما اظہرت الربوبیہ، اے محبوب آپ نہ ہوتے تو میں اپنے آپ کو ظاہر بھی نہ کرتا۔ اب آپ سمجھ لیں اعلیٰ حضرت نے ایسی نہیں کہہ دیا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے یہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو اس لیے ایک کھیر گلی کے غیور اسلامی بھائیوں ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ ہم لوگوں نے ماشاءاللہ دعوت اسلامی فیض آباد کی جو ہمارے امام صاحب بھی آپ کے کھیر گلی کے جو ہیں، ہم لوگوں نے نیت کی انشاءاللہ 12 دن الگ الگ محلوں میں جا کر اسٹارٹ ہمارا کھیر گلی سے ہوا ہے۔ آج پہلا میلاد ہمارا یہاں ہوا ہے۔ ہم نہ کوئی نذرانہ مانگتے ہیں نہ کوئی شکرانہ مانگتے ہیں، یہ مائک بھی ہمارا ہے، یہاں لوگ بھی ہمارے ہیں، نعت خواہ بھی ہمارا ہے، بیان خواہ بھی ہمارا ہے۔ نہ کوئی نذرانہ چاہیے نہ کوئی شکرانہ چاہیے، نہ کوئی کھانا نہ کوئی ناشتہ چاہیے، بس آپ کا تھوڑا سا وقت چاہیے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ۔ ارے نبی کی میلاد کرو یار، یہاں ہم نے آپ کو کیا سنایا؟ قرآن سنایا، حدیثیں سنائی، آپ کی اصلاح کی باتیں کی، نمازی بن جاؤ، شریعت و سنت کے پابند بن جاؤ۔ سن لو رسول کی میلاد کا مقصد کیا ہے، مجموعہ کیا ہے، رسول کا دنیا میں جو آنے کا مقصد ہے۔ حضور خود ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اس وجہ سے دنیا میں بھیجا ہے تاکہ تمہارے اندر سے برے اخلاق کی جڑیں اکھاڑ پھینکوں اور تمہارے اندر اچھے اخلاق کی تکمیل کروں۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ اچھے اخلاق کو پیدا کرنے کے لیے آئے تھے، اور آج یہ رسول اللہ کی امت جو حضور کا کلمہ پڑھتی ہے اور بد اخلاقی میں نمبر 1 ہے۔ میں صحیح بتا رہا ہوں، ٹوپی بھی لگی ہوتی، داڑھی بھی لگی ہوتی، ایسی بد اخلاقی کا مظاہرہ
الامان والحفیظ۔ اے پیارے اسلامی بھائیوں، بس ایک حدیث اور سن لیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب اللہ پاک کسی گھرانے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا نا، سارے گھر والوں سنو، اے میری ماں بہنوں تم بھی سنو، اور اے اسلامی بھائیوں تم بھی سنو۔ میرے آقا فرماتے ہیں، حضرت عائشہ اس حدیث کی راویہ ہے، آقا فرماتے ہیں اے عائشہ، جب اللہ پاک کسی گھرانے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو اچھے اخلاق اور نرمی سے عطا فرما دیتا ہے، نواز دیتا ہے۔ جس گھرانے کو نرمی مل جائے، جس گھرانے کو اخلاق مل جائے، اللہ پاک کا خیر کا ارادہ اس گھرانے کے ساتھ۔ اور فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر اخلاق کی صورت بنا کر پیدا کی جاتی تو دنیا میں اخلاق سے خوبصورت کوئی چیز نہ ہوتی، اخلاق حسنہ سے خوبصورت کوئی چیز نہ ہوتی۔ اور آقا فرماتے ہیں اگر سختی اور بد اخلاقی کی کوئی صورت ہوتی تو دنیا میں اس سے بدصورت کوئی چیز اور بری چیز نہ ہوتی۔ اے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، حضور کی ولادت کا مقصد مکہ والوں کے بلکہ پوری دنیا والوں کے اچھے اخلاق کرنا تھا۔ تو آج ہم نیت کریں حضور کی اس میلاد کی محفل میں انشاءاللہ بد اخلاقی نہیں کریں گے۔ اگر ہمیں کوئی ستائے گا ہم انشاءاللہ صبر کا مظاہرہ کریں گے، ہم مسکرا کر ٹالیں گے انشاءاللہ۔ اگر یہ ماحول مسلمانوں میں آ جائے، گلی گلی کے جھگڑے ختم ہو جائیں، گھر گھر کے جھگڑے ختم ہو جائیں، خدا کی قسم امن و امان کا ہمارا گھر گہوارہ بن جائے، تو نیت کر لیں اپنے آقا کی جشن ولادت کے موقع پر کہ انشاءاللہ ہم اخلاق کا مظاہرہ کریں گے، با اخلاق رہیں گے انشاءاللہ۔ وقت نہیں ہے میں اپنے گفتگو کو سمیٹوں، ورنہ اخلاق پر میرے آقا نے کیسے نمونہ پیش کیا۔ کیا حضور سے بڑا اس دنیا میں کوئی بزرگ ہو سکتا ہے؟ کوئی بڑا انسان ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ حضور اتنے بڑے مقام پر فائز ہونے کے باوجود حضور کو کیسے کیسے جملے کہے گئے اور حضور نے صبر کر لیا، ہے نا۔ تو ہم حضور کی امت ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اخلاق کا دامن پکڑیں، اور جو میرے آقا کی ولادت کا اصل مقصد ہے مسلمانوں میں اچھے اخلاق کی تکمیل، اللہ کرے ہم اس کے پابند ہو جائیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا یہ آرگنائزیشن پورے بھارت بھر میں نہیں، پوری دنیا بھر میں دعوت اسلامی کام کر رہی ہے۔ الحمدللہ ابھی تو ہماری دعوت اسلامی پورے بھارت بھر میں، انڈیا بھر میں دین و سنیت کا کام آج سے نہیں، ماشاءاللہ آپ کے فیض آباد میں مجھے سید طاہر صاحب ٹاٹ صاحب یہ بتایا کرتے تھے کہ ہم لوگ 1985 اور 86 میں یہاں پر دعوت اسلامی کو لے کر کے آئے، صحیح بتا رہے ہیں۔ آج الحمدللہ 25 سال ہم لوگوں کو بھی مدنی ماحول میں ہو گئے۔ ہم لوگ دعوت اسلامی کا کام، دعوت اسلامی کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کے اخلاق اچھے ہو جائیں، ہم نمازی ہو جائیں، ہم برائیوں سے بچ جائیں۔ آپ بھی اس پاکیزہ اہل سنت والجماعت کی سب سے بڑی کوئی تنظیم اگر کوئی ہے دنیا بھر میں تو وہ دعوت اسلامی ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کی طرف سے ہر جمعرات کو عشاء کی نماز کے بعد مرکزی جامع مسجد ٹاٹ شاہ میں اجتماع ہوتا ہے۔ آپ سب کو میں دعوت دیتا ہوں ہر جمعرات کو تشریف لایا کریں، جی مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ اسی طرح پیارے پیارے بیانات سنیں گے، قرآن حدیث سنیں گے تو علم میں اضافہ ہوگا، علم بڑھے گا، عمل کرنا آسان ہوگا۔ تو ہر جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد ٹاٹ شاہ مسجد تشریف لائیں۔ ہاں، اور ہمارے مدنی قافلے بھی سفر کرتے رہتے ہیں، مدنی قافلوں کے مسافر بنے، علم دین سیکھیں۔ دیکھیں یاد رکھیے گا مسلمان کو علم سیکھنا فرض ہے، ٹھیک ہے نا۔ آج آپ یہاں اجتماع میں آئے نا تو بہت ساری باتیں سنی آپ نے، حضور کا میلاد بھی سنا اور اصلاح کی باتیں بھی سنی۔ میلاد کا مقصد یہ نہیں ہے کل ہی بس ہم نے ڈی جے کر لیا اور ہم نے ایک دن خالی جلوس میں چلے گئے۔ اچھا ایک چیز یہ بھی سن لیں کہ میں نے جو آیت پڑھی تھی وہ بھی سن لیں تاکہ بات وہ رہ نہ جائے۔ سورہ یونس آیت نمبر 58 میں اللہ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا خیر مما یجمعون، ہوا خیر مما یجمعون۔ اے محبوب تم فرما دو اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت، اسی پر چاہیے کہ وہ خوشی کرے، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ یعنی جو تمہیں دھن دولت پراپرٹی دیکھ کر کے خوشی ہوتی ہے نا، اس سے بڑی خوشی یہ ہے جب اللہ کی رحمت تمہیں ملے نا، اللہ کی نعمت تمہیں ملے، اس پر خوشی کا اظہار کرو۔ اور حضور سے بڑی اللہ کی نعمت اور رحمت کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ تو حضور ہمیں ملے تو یقین مانو ہمیں زندگی مل گئی۔ ہم بھٹکے ہوئے تھے، ہمیں راہ مل گیا، ہم اللہ کو نہ جانتے تھے، ہم نے اللہ کی پہچان ہو گئی۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، صحابہ کے جملے تھے، صحابہ حضور کو کہتے تھے۔ تو لہٰذا آج ہمارے باپ دادا گمراہی سے بچ کر کے آج ایمان کا نور ہمارے گھروں میں جو پہنچا ہے، اس کے پیچھے محنت ہے ہمارے نبی کی، ہمارے نبی کی کوشش ہے۔ تو آج ہمارا وہ نور والا آقا آیا تو ہمیں خوشیوں کا اظہار کرنا چاہیے، ہمیں اپنے گھر سجانے چاہیے، کمکموں سے جھنڈے لگانے چاہیے، خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ حضرت جو لوگ جھنڈے پر مسئلہ کرتے ہیں، جھنڈا کہاں؟ حضرت آمنہ فرماتی ہیں
जिस दिन हुजूर की पैदाइश होनी थी मैंने देखा कि 3 झंडे नस्ब किए गए, एक मशरिक में, एक मगरिब में और एक काबे की छत पर, और हुजूर की पैदाइश हो गई। आए तो अल्लामा हसन रजा कहते हैं रूहुल अमीने गाड़ा काबे की छत पे झंडा तार शुड़ा फरेरा सुबह शबे विलादत। तो हम घरों पर झंडा भी लगाएंगे, घरों को भी सजाएंगे इंशाअल्लाह, ठीक है ना, लेकिन चोरी की लाइट नहीं। याद रखिएगा, अपने आका के जश्न विलादत के मौके पर हम चोरी की लाइट नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम ईमानदारी वाली लाइट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो याद रखिए प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, खुश दिली के साथ थोड़ा हो लेकिन ईमानदारी वाला हो, इंशाअल्लाह देखिए मदीना मदीना होगा। और एक और ऐलान समाप्त कर ले, माशाअल्लाह हमारी दावत इस्लामी सिर्फ